السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 56 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ زاویار خانزادہ اپنے فارم ہاؤس کے پرتش کمرے کا دروازہ کھول کر بھاری قدموں سے اندر داخل ہوا تھا۔ کندھوں پر موجود اپنی سیاہ مردانہ شال وہ اتارتے صوفے پر اچھال چکا تھا۔ پہاڑوں اور گھنے جنگل میں گرے اس بہت بڑے فارم ہاؤس کے فرسٹ فلور کے بے حد خوبصورت پرتاش کمرے کے وسط میں آتش دان جل رہا تھا۔ رات کی سیاہ تاریکی ابھی پوری طرح پہاڑوں پر اتری نہیں تھی، البتہ برفیلی ٹھنڈی ہواؤں کا اچھا خاصا زور تھا۔ زاویار خانزادہ کا یہ پرتاش کمرہ اچھا خاصا گرم تھا۔ زاویار خانزادہ کی گہری گرم نگاہوں کا ارتکاز بیڈ کی جانب تھا۔ آرام دہ بیڈ پر وہ کمبل میں پوری طرح غروب تھی۔ زاویار خانزادہ دروازہ لاک کرتے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ عائش کو فارم ہاؤس چھوڑتے 2-3 گھنٹوں کے لیے یہاں کے رہائشی لوگوں سے ملنے گیا تھا۔ اسے دیکھتے کسی نے بھی کسی بھی بات پر کوئی اعتراض کیا ہی نہ تھا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہمیشہ کی طرح اپنے مغرور نقوش کو دیکھتے، ان پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اپنی جاندار پرسنالٹی، مردانہ وجاہت، اپنے بے پناہ پرکشش نقوش کی مغروریت سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اپنے کلائی میں پہنی برانڈڈ رسٹ واچ اتارتے وہ بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ ذرا سا جھکتے ہوئے وہ اس پر سے کمبل نرمی سے نیچے کی جانب سرکا گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر محوت ہوا تھا۔ اس کے سنہرے سلکی بال تکیے پر بکھرے تھے۔ خوبصورتی کے مغرور نقوش میں سرخی کا عنصر شامل تھا، کچھ گرم کمبل کی حدت اور کچھ ابھی تک پوری طرح بخار نہ اترنے کی وجہ سے۔ وہ گلاب کی طرح سرخ تھی۔ زاویار خانزادہ کی مضبوط انگلیاں اس کے خوبصورت نقوش پر بے حد نرمی سے سرسرا رہی تھیں۔ وہ اس کے مغرور نقوش دیکھتے مدھم سا ہنس پڑا تھا۔ اس کے بے پناہ حسین نقوش مغروریت کا عنصر لیے ہوئے تھے، یعنی وہ اپنی خوبصورتی سے اچھی خاصی واقف تھی۔ ان نیلی بے حد گہری پرکشش آنکھوں میں نہ معصومیت ہوتی تھی نہ مغروریت ہوتی تھی، نہ شکوہ ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ زاویار خانزادہ بے چین ہوا تھا۔ وہ اس کی نیلی آنکھیں دیکھنے کے بے چین ہوا تھا۔ عائش ملک کی مغروریت، بے نیازی، سب کچھ خاک ہوا زاویار خانزادہ کی ملکیت میں آتے ہی۔ تمہاری مغروریت پاش پاش کر چکا ہوں، ملکوں کی بیٹی ہو، دیکھو آج میری قید میں سردار زاویار خانزادہ کی پناہوں میں اس کے حصار میں جکڑی جا چکی ہو۔ پھر بھی اتنی مغروریت کیوں؟ ان خوبصورت نقوش میں اتنی بے نیازی کیوں؟ کس بات کا زعم ہے؟ وہ مدھم لہجے میں بولتے ہوئے اس کے خوبصورت مغرور نقوش پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ یہ مغروریت، یہ بے نیازی صرف سردار زاویار خانزادہ پر جچتی ہے۔ تم میری مردانہ وجاہت کے سامنے کچھ نہیں ہو، تمہاری بے پناہ خوبصورتی کچھ نہیں، مگر میں جانتا ہوں جب تمہارے بھائی کو میں جان سے مار کر تمہیں اپنی پناہوں سے آزاد کروں گا، تب تک تم میری طلسماتی سحر میں جکڑی جا چکی ہوگی، کیونکہ تم ایک عورت ہو اور اپنے دل پر اختیار کا نہ ہونا ایک عورت پر ہی جچتا ہے۔ میں سردار زاویار خانزادہ نہ صرف مرد ہوں، مرد کی ہی فطرت لے کر پیدا ہوا ہوں۔ سینے میں دھڑکتے اس ننھے سے لوتھڑے پر زاویار خانزادہ کا مکمل اختیار ہے۔ مجھے صرف تمہارے خوبصورت جسم سے کھیلنا ہے جب تک تم میری ملکیت میں ہو۔ میرا یہ دل بھی تمہاری خوبصورتی، تمہارا یہ بے پناہ لہروں کے مانند خوبصورت جسم دیکھ کر دھڑکتا ہے، مچلتا ہے۔ تمہاری بے پناہ خوبصورتی، تمہارا خوبصورت بدن صرف میری طلب ہے۔ جو مجھے ضرورت ہے وہ تمہارے پاس ہے۔ جب تک میری پناہوں میں رہو گی، میری ضرورت، میری طلب مٹانا تمہارا فرض ہے، بلکہ تمہارا یہی کام ہے، صرف سردار زاویار خانزادہ کی ضرورت مٹانا۔ مجھے یقین ہے تمہارا خمار بہت جلد سردار زاویار خانزادہ کے حواسوں اس کے پور سے زرد پتوں کی طرح چھڑنے لگے گا۔ اس لیے اب تمہیں میں زیادہ سے زیادہ اپنی پناہوں میں رکھوں گا، تاکہ تمہاری طلب گھٹنے لگے۔ جتنی مجھے میسر ہوگی اتنی ہی تمہاری طلب کم ہوتی جائے گی۔ وہ اس کے نقوش پر اپنی انگلیاں سرسراتے ہوئے اس کی گردن پر لے آیا تھا جہاں اس کی جنون خیزیاں موجود تھی۔ زاویار خانزادہ کی انگلیاں اب نیچے کی جانب سرسرا رہی تھیں۔ اس کے خوبصورت بدن کے ہر حصے پر اس کی شدتوں کے گہرے نشان تھے، یہاں تک کہ اس کے فراک کی باریک سیاہ آستینوں سے نظر آتے اس کے دودھ یا بازو تک داغدار تھے۔ وہ اس کے جسم کا کوئی حصہ چھوڑتا ہی نہ تھا، اس کی خوبصورتی کا مکمل حق ادا کرتا تھا۔ زاویار خانزادہ کی انگلیاں سرسراتے رک چکی تھی۔ وہ گہری گرم نگاہیں اس مخملی نشیب و فراز پر گاڑے ہوئے تھا۔ سانسوں کے مدھم زیرو بم سے اس کا خوبصورت بدن مدھم سے ہچکو میں بھر رہا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ اس سے حواسوں پر سوار تھی۔ وہ باہر اتنے لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی اس نازک سی عائش ملک کو خون بہا میں آئی ملکوں کی بیٹی کو سوچ رہا تھا، جن ملکوں سے وہ شدید نفرت کرتا تھا، جو اس کے وجود کا حصہ کاٹ کر جلا چکے تھے، مگر ملکوں کی بیٹی اس کے حواسوں پر دن بدن سوار ہوتی جا رہی تھی۔
وہ اس کی بے پناہ خوبصورتی اس کے گرم بدن کا اسیر ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت بھی اس کے جوان جذبوں میں اپنی بے پناہ طلب جگا کر اسے مزید بے چین کر چکی تھی۔ وہ اتنا بے چین ہوا تھا کہ اس کی سانسیں پل میں دہک کر انار ہوئی تھی۔ آنکھوں کی رنگت سرخ مدہوشی بھری ہو چکی تھی۔ اور اسی لمحے اس کے قریب لیٹے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے پھولوں سے بھی نرم و نازک وجود کو اپنے چوڑے سینے پر کرتے اسے بے حد سختی سے خود میں بھینچ گیا تھا۔ عائشہ اس کی باہوں میں اس کی سختی پر مچلتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی نیلی آنکھیں کھولتے خوفزدہ نگاہوں سے ساویار خانزادہ کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اپنی بہوں کو اچکاتے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس لیے لایا ہوں تمہیں یہاں؟ ساویار خانزادہ نے اس کے گلاب سے سرخ گال پر انگوٹھا سہلاتے آئیبرو اچکاتے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ جس کے لیے جگایا ہے؟ عائش نے اس کی مغروریت بھرے نقروش کو دیکھتے آہستگی سے جواب دیا۔ عائش کے جواب پر زاویار خانزادہ کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا، بیوٹی ود برین۔ وہ گہرا مسکراتے اس کی گہری نیلی بھیگی آنکھوں میں جھانکتے اس کی کمر کے گرد اپنی دونوں ٹانگوں کو سختی سے لاک کرتے اس کے سنہری بالوں کو نرمی سے جکڑے اس کے چہرے کو اپنے مزید قریب کر گیا۔ پیپل سے بیوٹی اینڈ برینز ڈونٹ گو ٹوگیدر بٹ یو آر دا ایکسیپشن۔ کہتے ہیں خوبصورتی کا دماغ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر تمہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بے پناہ سرخ ہوتے عارض کو دیکھنے لگا جو سرخ ہوتے مزید خوبصورت لگنے لگے تھے۔ وہ بخار کی حالت میں مزید خوبصورت ہو گئی تھی، بدن پہلے سے بھی زیادہ گرم رہنے لگا تھا۔ پیپل سے بیوٹی از کرسڈ ود بیڈ لک، آئی ایم لیونگ پروف۔ لوگ کہتے ہیں جو جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا بدقسمت ہوتا ہے، مجھے دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے انگلش ایسن میں اسی کے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی تھی، تو اپنی خوبصورتی میں مغرور بھی ہو تم؟ وہ تو مسکراتے مسکرایا۔ ہو سکتا ہے آگے نہ رہو، خوبصورتی بدصورت رویوں سے ختم ہو جاتی ہے، کہا نہ خوبصورتی اپنے ساتھ بدقسمتی کا تیگ لے کر جنم لیتی ہے۔ وہ زخمی سا مسکرائی تھی۔ جب اپنی حیثیت اپنا مقام جانتی ہو تو میرے بستر پر سو کیوں رہی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس کی باتوں پر سیکھ پا ہوتے گراہٹ بھرے لہجے میں پھر سے سوال کر گیا، تاکہ جگ کر آپ کی ہوس کی پیاس اچھی طرح مٹھا سکوں۔ عورت ہوں مگر ہوں گوشت پوشت سے بنی ایک انسان۔ آپ جیسے خائن کو سہنے کے لیے مجھے بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ہے کھانا اور نیند۔ اگر اتنی ہی صفاقی دکھاتے رہے تو اذان ملک کو مارنے سے پہلے ہی آپ اس کی بہن عائش ملک کو مار دیں گے، پھر اذان ملک سے آپ کبھی ارتضیٰ خان کے قتل کا بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ وہ سپاٹ بھیگی آواز میں بولتے اپنی نیلی آنکھوں کو زاویار خانزادہ کے براؤن مقناطیسی پرکشش آنکھوں میں گاڑ گئی تھی۔ کیوں نہیں لے سکوں گا؟ زاویار خانزادہ نے سرخ تندو چہرے سے سرد لہجے میں آئیبرو چکائے تھے۔ ارتضیٰ خان کا نام لے کر وہ اس کا رگوں میں دوڑتا خون کھولا چکی تھی، کیونکہ خون بہا میں آئی ہوئی عائش ملک آپ کے بھائی کے قتل کی سزا پاتے اذان ملک کو ہر سزا سے آزاد کر جائے گی۔ اگر اذان ملک کو پھر بھی آپ نے مارا تو پھر آپ پر ونی کا کیس بنے گا، پھر آپ کی حویلی کی کوئی عورت ونی میں جائے گی۔ بکواس بند! عورت! وہ اس سے دونوں بازوں سے جھنجھوڑتے طیش و عالم سے گالی دیتے دہاڑا تھا۔ عائش کی اس کی دہاڑ پر سہم کر خاموش ہوئی تھی۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ کمرہ تک اس کی دہاڑ پر لرزا اٹھا تھا۔ میں سردار زاویار خانزادہ ہوں، تمہارے باپ تمہارے بھائی کی طرح بغیرت نہیں جو اپنے گھر کی عورت ونی میں دیتے۔ تمہارا قتل کرنے کے بعد میں تمہارے بھائی کا بھی قتل کروں گا۔ جس جرگے میں تمہارا باپ بغیرتوں کی طرح تمہیں ونی میں دینے کے لیے منتیں کر رہا تھا، ایسے جرگے میں خود کو گولی مار کر سزا دے دوں گا۔ یہ سردار زاویار خانزادہ ہے، اس کی دھاک، اس کا انداز تم لوگوں کی طرح بغیرت نہیں۔ وہ اسے بازوں سے بے دردی سے جکڑے طیش و عالم سے گرج رہا تھا۔ اس کی باتیں اسے کن پٹی پر گولی کی طرح لگی تھی۔ عائش خاموش ساکت بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئندہ میری گھر کی عورت کے متعلق ایک لفظ بھی نکالا، میں تمہارے گالوں کا حشر بگاڑ دوں گا۔ میرا ہاتھ رکا ہوا ہے، اسے رکا ہی رہنے دو، اس لیے اپنی زبان کا استعمال کم کیا کرو۔ وہ اسے بازوں سے بے دردی سے جکڑے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتے اس کے گلابی لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑے اپنے لبوں میں دبا گیا۔ عائش کے لبوں سے مدھم سسکاریاں بلند ہوئی تھیں۔ وہ اس کے لبوں پر کافی دیر تک اپنا قہر ڈھاتا رہا۔ اس کی مدھم گلا گھونٹتی سسکاریوں پر زاویار خانزادہ اس کے لبوں کو آزادی بخشنے اس کے سنہری بالوں کو مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ عائش اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے اپنی بھیگی آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو اپنی۔ زاویار خانزادہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ جانتا تھا اپنے بالوں کے ساتھ ذرا سی بے رحمی برداشت نہیں کر سکے گی، وہی ہوا۔ اور اسی لمحے اپنی آنکھیں کھولتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ چماتے اپنے بال چھڑوانے کی صحیح کرنے لگی۔ زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ لگتا ہے تم جس سے بھی محبت کرتی ہو ٹوٹ کر کرتی ہو۔ وہ اس کے سنہرے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے پھر سے سوال داغ کیا۔
عائش اس کے سوال پر اپنی نگاہیں چکا گئی تھی، اتنی ہمت نہیں تھی۔ بخار، نقاہت، بھوک کی حالت میں مقابل کے بھاری تھپڑ بھی سہے اور اس کی شدتیں بھی سہے۔ جواب دو، وہ اس کی خاموشی پر سرد لہجے میں بولا تھا۔ ہمت نہیں۔ عائش اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے حال سی ہوتے ایک شفاق انسان کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ وہ اسے بہت بے دردی سے جکڑے ہوئے تھا، اپنی دونوں ٹانگوں سے اسے بہت بے دردی سے لاک کیے ہوئے تھا، ایک ہاتھ سختی سے اس کی کمر پر جمائے ہوئے تھا۔ جواب دینے کی وہ گہرا مسکرایا تھا، نہیں آپ کے تھپڑ کھانے کی، وہ مدھم سا بولتے اس کے سیاہ شرٹ مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ جواب دو، نہیں ماروں گا، اس کے سنہرے بالوں کو جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے بولا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ مقابل کے جواب جاننے کے لیے بے چین ہوتا تھا، اور یہ جواب جاننا ہی تھا۔ وہ واقعی میں محبت ٹوٹ کر کرنے والی عورت میں تھی۔ مرد کا ہاتھ ارادتاً نہیں اٹھاتا، وہ فطرتاً ہاتھ عورت پر اٹھاتا ہے۔ آپ کی فطرت میں شامل ہو چکا ہے اپنے سے کمزور پر ہاتھ اٹھانا۔ میں کمزور بھی ہوں اور آپ کی عورت بھی ہوں۔ پھر وہ عورت جو خون بہا میں آئی ہے سزا پانے کے لیے، مجھ سے کیا وعدہ کیوں کر آپ نبھائیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے استضاحیہ لہجے میں جواباً سوال کر گئی تھی۔ کچھ عورتوں کا مار کھا کر ہی کھانا ہضم ہوتا ہے، وہ مرد کو مجبور کر دیتی ہے ہاتھ اٹھانے کے لیے، جسے تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ تم پر ہاتھ اٹھاؤں۔ وہ اس کے جواب پر سلگتے ہوئے بولتے لب پیچ گیا تھا۔ اس کا رگوں میں دوڑتا خون اپنے بدن کی گرمی اور اپنی باتوں سے بوائلنگ پوائنٹ پر لے آتی تھی۔ کون سا کھانا جو مجھے ملتا ہی نہیں؟ وہ اسے دیکھتے شکوا کے نہ لہجے میں ہچکی بھر کر رہ گئی تھی۔ اس کی بات پر اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک کھانے کے لیے ہی اس سے شکوا کرتی تھی، وہ بھی تب جب اس کی برداشت سے باہر ہوتا تھا۔ ناشتہ کیا تھا؟ زاویار خانزادہ نے لب کھینچے پوچھا۔ ہاں، عائش نے ہچکی لیتے اس بات میں سر ہلایا، کیا کیا تھا؟ زاویار خانزادہ نے اس کی ہچکی لینے پر سنجیدگی سے پوچھا۔ جو بھی کیا تھا اس کو جانے دیں، میرے عالیشان ناشتے کی آئٹم جان کر آپ کی مردانہ انا کو کافی سکون پہنچے گا۔ پھر آپ چاہتے ہوئے بھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے، مگر میں ابھی بھوکے پیٹ آپ کو برداشت نہیں کر سکوں گی، وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ کیا ناشتہ کیا تھا؟ زاویار خانزادہ نے سرد لہجے میں اپنے لفظوں پر زور دیتے اس کی سرخ آنکھوں سے گھورا۔ 2 رس اور آدھا کپ ٹھنڈا دودھ۔ عائشہ سے دیکھتے ہچکی لے گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے جبڑے بھینچے کمرے میں وال کلاک کی طرف نگاہ دوڑائی جہاں شام کے 7 بج رہے تھے۔ زاویار خانزادہ نے سائڈ ٹیبل سے وائرلیس اٹھائے کان سے لگایا۔ میرے کمرے میں اچھا سا کھانا لے کر آؤ، وہ فون کان سے لگائے حکمیہ لہجے میں بولا۔ اچھا سا ضرورت نہیں، وہ صرف کھانا ہو۔ شش، وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے سرخ سرد نگاہوں سے گھور کر مزید بولنے سے روک گیا تھا۔ جلدی لے کر آؤ۔ وہ عائش کو سرخ آنکھوں سے گھورتے وائرلیس سائڈ ٹیبل پر پٹک گیا تھا۔ کیا سمجھایا تھا تمہیں میں نے پہلی رات؟ زاویار خانزادہ نے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے سوال کیا، یاد نہیں؟ کوئی لفظ آپ کی گندی گالیاں اور تھپڑ اور درندگی یاد ہے؟ وہ بھیگے لہجے میں بولتے اس پر اپنی نیلی زخمی نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ بکواس بند کرو ورنہ آج بھی وہی سب کچھ کروں گا، سمجھی تم؟ وہ دماغ کی بھڑکتی رگوں پر غصے سے اس غراں اٹھاتا عائش سہمتے ہوئے خاموش ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ جبڑے بھینچتے اس کی جھکی نگاہوں کو دیکھ رہا تھا، اس کے سینے پر ہاتھ جمائے اب خاموش تھی۔ سرخ گالوں پر گھنیری پلکیں لرز رہی تھی، اس کا نازک بدن بھی خوف سے لرز رہا تھا۔ زاویار خانزادہ خود پر قابو پاتے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ موبائل رنگنگ پر زاویار خانزادہ نے جبڑے بھینچتے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا، جہاں التمش کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ اس کا نمبر کاٹتے موبائل سائڈ ٹیبل پر پٹک گیا تھا۔ پہلی بار اس نے التمش خانزادہ کی کال کاٹی تھی۔ التمش اسے ہمیشہ بہت ضروری بات پر ہی کال کرتا تھا۔ اگر اس نے کال کی تھی یقیناً بات بہت ضروری تھی، مگر اس وقت اسے کچھ بھی ضروری نہیں لگا تھا۔ زاویار خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی ہلکی گھنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے عائش پر گہری نظر ڈالی تھی۔ اس کا دل و دماغ تمام حساسیت اپنی باہوں میں قید اس بے پناہ خوبصورت وجود پر تھی۔ اس نازک وجود پر غصہ ہونے کے باوجود اس کے جوان جذبے اس کی طلب میں سلگتے تڑپتے اس کے لیے برقرار تھے۔ جواب دو، ایسا ہی ہے جس سے محبت کرتی ہو ٹوٹ کر کرتی ہو؟ زاویار خانزادہ جانے کیوں سوال کا جواب ابھی جاننے کے لیے بے چین تھا۔ نفرت بھی بے شمار کرتی ہوں، جس سے بھی کرتی ہوں، وہ اس کے سوال پر بھیگے لہجے میں بولتی، اور بے شمار نفرت یقیناً سردار زاویار خانزادہ سے کرتی ہو۔ وہ استضاحیہ مسکراتے رخ پلٹتے اسے اپنے نیچے کرتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ جواب دو، نہیں ماروں گا۔ وہ اس کی بھیگی سہمی خاموش ساکت نگاہوں سے دیکھتے اس کی بیوٹی بون پر نرمی سے انگوٹھا سہلا گیا تھا، وہ بھی ابھی سے ساکت نیلی نگاہوں سے دیکھتے خاموش تھی۔ جواب دو، وہ بے دردی سے اس کی بیوٹی بون پر انگوٹھے کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ نہیں، میں نفرت بھی ان لوگوں سے کرتی ہوں جو میری زندگی میں حیثیت رکھتے ہیں، وہ اس کی گراہٹ پر جلدی سے بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ عائش کے جواب پر زاویار خانزادہ کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ وہ سچ میں جتنا بھی بولتی تھی خوب بولتی تھی۔
ज़ावियार खानज़ादा को पूरा यकीन था वो कहेगी वो इससे शिद्दत से नफ़रत करती है, मगर वो ये जवाब देगी इसे अंदाज़ा नहीं था। वो इसे अंदाज़ा हो जाना चाहिए था आयश मलिक आम औरतों की तरह न थी। और इसके अलावा पर जो कि इसकी सांसें घोट गया था, इसकी सांसें घोटने पर आयश की भीगी आंखों से मोटी मोती टूट कर बरसे थे। वो अपने हलक में नमकीन पानी उतरते इसकी सांसों को आज़ाद करते इसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़ गया था। ज़ावियार मैं अभी आपको नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। आयश ने इसे मुल्तजी निगाहों से देखते सिसकी ली थी। वो फिर से बुखार में जलने लगी थी। अभी ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा, इसलिए खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूं। नहीं निकलता अभी तुम्हारी जान। वो गंभीर आवाज़ में बोलते इसे अपने ऊपर करते हुए इसे बेबाकी से छूते इसका चेहरा थामते इसके नकोश पर अपने लब रखते इन्हें झुलसाने लगा। वो इसकी बेबाकी बेबाकी खुद में समेटते इसके लबों को अपने लबों से छूते इसे खुद के साथ लिपटाए बेबाकी गुस्ताखियां करते खुद को सुकून पहुंचा रहा था। आयश इसके ऊपर इसके सीने पर ठिठर रही थी। ग्लास विंड का शीशा जरा सा खुला था जिससे आधी ठंडी बर्फीली हवा आयश को ज़ावियार खानज़ादा की गर्म बाहों में होने के बावजूद बार बार ठिठरने पर मजबूर कर रही थी। वो स्याह फ्रॉक में मलबूस ज़ावियार खानज़ादा के चट्टानी सीने पर मौजूद ठिठर रही थी। मुकाबल की बेबाक गुस्ताखियाँ बढ़ती जा रही थी। वो उसे बहुत बेबाकी से खुद से साथ लिपटाए इसके नकोश पर अपनी गर्म सांसें बिखेर रहा था। ज़ावियार, आयश ने ठिठरते हुए इसे पुकारा। ज़ावियार खानज़ादा ने इसका चेहरा दोनों हाथों से थामते से सवालिया निगाह से इस पर अपनी सुर्ख आंखें गाड़ी। खुली खिड़की से हवा आ रही है। वह मुझे सर्दी लग रही है, आयश ने कपकपाते लबों से कहा था। ज़ावियार खानज़ादा ने अधखुली खिड़की की तरफ झंझलाते हुए निगाह दौड़ाई। ना वो इस ना वो खुद इस पोजीशन में था, बेड से उठा वो मुकम्मल आयश में डूबा हुआ था। ना वो आयश को इस वक्त एक लम्हे के लिए खुद से जुदा करके इसे ग्लास विंड बंद करने भेज सकता था। आयश इसके सीने पर वाकई में बुरी तरह ठिठर रही थी। वो अच्छी तरह इस पर खुद पर कंबल ओढ़ते कंबल में गुम हुआ था। आयश इसके सीने से लिपटते सिसकी भरकर रह गई थी। वो जिस तरह मदहोश हो रहा था वो भूल गया था इसने इसके लिए खाना मंगवाया है। वो यकीनन अभी इसे बख्शने वाला नहीं था। वो कंबल के अंदर इसके नकोश को छूते इसके फ्रॉक के बटन खोलते इसकी धड़कनों पर झुक गया था। आयश की जख्मी सिसकारियाँ गूंजी थी। वो मजीद मदहोश होते इसे बेहद बेबाकी से छूने लगा। सावियार खानज़ादा का मोबाइल एक बार फिर से गूंज उठा था। वो झुंझलाते हुए आयश को अपने सीने पर करते कंबल अपने चेहरे से सरकाते मोबाइल फ़ोन साइड टेबल से पकड़ते अल्तमिश के नंबर को देखकर बुरी तरह सीखता हुआ था। जिंदगी में पहली बार सावियार खानज़ादा को अल्तमिश खानज़ादा पर बेपनाह गुस्सा आया था। इतना गुस्सा वो सामने होता अपनी पिस्टल से इसका सीना चीर डालता। क्या है? सावियार खानज़ादा अपनी बिखरी सांसों पर काबू पाते कॉल रिसीव करते कान से लगाए कुर्राए। सॉरी खान, मैं आपको डिस्टर्ब न करता, मगर ये ज़रूरी था। वो स्पीकर पर गूंजती ज़ावियार खानज़ादा की बिखरी सांसों से कुछ हद तक अंदाज़ा लगा चुका था वो क्या कर रहा था। बोलो। ज़ावियार खानज़ादा आयश की नाजुक कमर पर अपना हिसार मजबूत कर गया था। खान, जिसने आपकी गाड़ी पर गोलियां चलाई इसका पता चल गया है। अल्तमिश की बात पर ज़ावियार खानज़ादा की आंखों में खून उतरा था। कौन है वो हरामज़ादा जिसने मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई? वो तैश आलम से दहाड़ता आयश ने वक्त रंगत से ज़ावियार खानज़ादा को देखा था। वो ज़ावियार खानज़ादा की सुर्ख आंखों में देखे सूखे पत्ते की मानंद कांपने लगी थी। खान, मैं नीचे हूँ, अल्तमिश ने आहिस्तगी से कहते फ़ोन बंद कर दिया। ज़ावियार खानज़ादा जबड़े भींचते अपनी दहकती सांस और खोलते फ़ोन पर काबू पा रहा था। वो आज इसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था जिसने आयश की मौजूदगी में इसके इलाके में इसकी गाड़ी पर गोलियां चलाईं। वो इसे बेदर्द मौत देना चाहता था। आयश कांपते हुए अपनी नीली भीगी खौफजदा आंखें इस पर गाड़े हुए थी जिसकी पेशानी और गर्दन की नीली रगें फूल रही थी। आयश ने कांपते हुए इसके सुर्ख सफ़ेद हाथों को देखा। वहां भी मोटी नीली रगें उजागर हो रही थी। वो आयश को खुद से अलहदा करते बेड से उठते साइड टेबल से अपनी पिस्टल पकड़े इसका चैम्बर खींच गया था। आयश बेड पर बैठी इसे खौफजदा निगाहों से देखती जर्द पत्तों की मानंद कांप रही थी। वो स्याह मर्दाना शॉल सोफे से उठाते इसे मफलर स्टाइल में गले में डालते सफ़ेद सुर्ख सफ़ेद चेहरे के साथ कमरे से निकल गया था। आयश खौफजदा होते बेड से उतरती दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़े थे। दरवाज़ा खोलते भागते हुए रेलिंग के करीब आई थी। सावियार खानज़ादा तेज से इस कदमों से सीढ़ियाँ उतर रहा था। अल्तमिश ब्राउन सलवार कमीज़ पहने इस पर ऑफ वाइट मर्दाना शाल ओढ़े अपनी बारूफ पर्सनैलिटी के साथ काफ़ी संजीदगी से लाउंज के वेस्ट में खड़ा था। आयश ने वह मुश्किल अपने चकराते वजूद पर काबू पाया था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और आप लोगों के व्यूज़ बहुत कम हो रहे हैं और लाइक भी नहीं करते आप लोग वीडियोज़ को,
تو اگر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگ کو ویڈیوز بیک ٹو بیک دے دوں، اب یہ دیکھیں آپ لوگ کہ میں رمضان کے مہینے میں اتنی بزی اسکیڈول کے ہونے کے باوجود میں آپ لوگوں کو ویڈیوز پرووائڈ کر رہی ہوں، لیکن آپ لوگوں کا رسپانس بہت کم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ ریکارڈ کرنا، کیونکہ روزے میں تو ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی، میں رات کو یا پھر صبح سحری کے وقت جو ہے کیا کہتے ہیں ریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہوں۔ تو وہ آپ لوگ رسپانس اچھا دیں گے تو میں اور زیادہ ریکارڈنگ کروں گی۔ اب امید ہے آپ کو میری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، میری بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں صرف ایک چھوٹی سی لائک اور کمنٹ کی بات کر رہی ہوتی ہوں، اس میں آپ لوگوں کا کچھ نہیں چاہتا۔ تو اور میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس پہ بھی جا کے لائک شیئر سبسکرائب کر دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔